تو یہ ہے کہ 12 یوم میں 1.25 بار درود پڑھ کر اور ہدیہ کر دینا، یہ بھی ایک ترتیب ہے۔ اس کے علاوہ درود تاج پڑھا جاتا ہے، اس میں درود مستغاث پڑھا جاتا ہے، درود کبریت احمر پڑھا جاتا ہے، اور درود تنجینہ بھی پڑھا جاتا ہے، اس میں درود ابراہیم پڑھا جائے۔ جو بھی جتنے بھی جس کو جو درود یاد ہو، نعریہ یاد ہو، جو جس کے شغل ہو وہ پڑھ سکتا ہے اس کو۔ عام طور پہ درود تاج کی زکوٰۃ اس میں زیادہ تر لوگ دیتے ہیں، اور 92 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھنا چاہیے، تاکہ یہ کہ 12 دنوں میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ عمل کے اعتبار سے کر رہا ہوں میں یہ بات، محبت کے اعتبار سے تو کوئی جو چاہے پڑھے، جو وہ ایک الگ میٹر ہے۔ تو یہ کر کے اور اس کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ پھر کم از کم 3 بار ورنہ 11 بار اس کی مداومت رکھے تو ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی تکالیف اور بیماریوں کے لیے بہت اکثیر ہے یہ۔ اس کے علاوہ درود مستغاث بھی اس میں پڑھا جاتا ہے، ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھا جائے، بہترین درود ہے۔ پھر 1 دفعہ پڑھے، اگر 1 دفعہ نہیں پڑھ سکتا روز تو ہفتے میں 1 دفعہ ضرور پڑھے اس کو، 7 دن کے اس میں 1 دفعہ ضرور پڑھ دے۔ اسی طرح درود کبریت احمر ہے، 11 مرتبہ اس کو پڑھے روزانہ، تو اس اسنا میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں یہ ضرور کرے، جو بھی درود پڑھے آدمی یا جو وظیفہ کرے، کہ 2 رکعت نماز نفل ضرور پڑھے جو ہدیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے ہر بیٹھنے سے پہلے، اور آپ سے استغاثہ بھی کرے، استمداد بھی کرے۔ تو یہ تو ہو گئے درودوں کی۔ اس کے علاوہ سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ بھی ان 12 ایام میں ادا کی جاتی ہے، اور اس کا ترتیب مختلف ہے۔ کم از کم 81 مرتبہ پڑھے، 81 بار اس کو روزانہ 12 دن تک اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پھر 11 مرتبہ کم سے کم اپنی مداومت کرے، اور اگر اس میں اور اس کے پاس ہمت ہو، زیادہ طاقت ہو